حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 قرآن پاک کی صورتیں پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت میں فیض یاب ہوتا ہے اور ان کی ایسی کوئی حاجت نہ ہوگی جو پوری نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہے، دنیا میں جن اور انسان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے اور تمہارے مال اور رزق میں برکتیں آ جاتی ہیں، دنیا کی حاجات سے پردہ پوشی ہوتی ہے۔ اس مبارک سورہ کو پڑھنے سے غضب الہی سے بچے رہو گے اور دنیا کے شیطانی شر سے اور انسانی شر سے بھی محفوظ رہو گے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن پیاسے رہنے سے بچاتی ہے۔ قیامت کی تپش کی گرمی کی پیاس 7 آسمانوں کا سمندر بھی انسان پی جائے تب بھی پیاسا رہے گا۔ سورہ یاسین ایسی مقدس سورہ ہے جس کو پڑھنے سے دنیاوی تپش سے بھی محفوظ رہو گے اور قیامت کی گرمی کی تپش کی پیاس سے بھی محفوظ رہو گے۔ سورہ دخان قیامت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ قبر کے عذاب سے لے کر قیامت کی ہولناک عذابوں سے، جہنم کی آگ، پلصرات کا بلا خوف و خطر پار ہو جانا، دہکتی آگ سے بچانا اور مختلف گناہوں کے مختلف عذابوں سے سورہ دخان پڑھتے رہنا، اور ان سب گناہوں اور عذابوں سے انسان کو خلاصی ملے گی۔ سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے۔ اس مقدس سورت کو پڑھتے رہنے سے مرتے وقت خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور انسان ایمان کی سلامتی سے اللہ کے ہاں حاضر ہوتا ہے اور موت کی سختی سے بچ جاتا ہے، اور مرتے وقت اس کی زبان سے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلے گا۔ مرتے وقت جس انسان کی زبان یہ مبارک کلمہ نکلا ہو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت محبوب ہے۔ سورہ واقعہ فقر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ یہ پاکیزہ کتاب کی ایک ایسی بابرکت اور مقدس سورہ ہے جس کو پڑھنے سے فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے اور رزق کو روزی میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کے مال و دولت میں اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرماتا ہے، اور وہ رزق کبھی ختم نہ ہوگا جو سورہ واقعہ پڑھتا رہے گا، اور اس کو دنیا میں فکر و فاقہ نہ ہوگا۔ اس کا ہاتھ کبھی دوسروں کے آگے مانگنے کے لیے نہیں آئے گا بلکہ صرف دوسروں کو دینے کے لیے آگے آئے گا۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس وقت 2 فرشتے سوال و جواب کے لیے آ جاتے ہیں، اور اس کے سوال و جواب کی سختی دور کرنے کے لیے سورہ ملک ایک ایسی مقدس سورہ ہے جو کرامن کاتبین سوال کریں گے، اس کا وہ صحیح جواب دے گا، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پوچھا جائے گا کہ اس مقدس ہستی کے بارے میں کیا جانتے ہو جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے۔ جو سورہ ملک پڑھتا رہوگا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر فرمائے گا یہ تو ہمارے رحمت للعالمین ہمارے نبی ہیں۔ پھر وہ فرشتے اس مردے کو قبر سے جنت دکھائیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، آخر میں اس کو جہنم دکھائیں گے اور کہیں گے اگر تو اس مقدس ہستی کو نہ پہچانتا تو تمہارا ٹھکانہ یہ دہکتی ہوئی جہنم ہوتی۔ سورہ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ یہ ایک ایسی مقدس اور اللہ کے نزدیک محبوب سورہ ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور ان کے مشرکین دشمن بھی موم ہو جاتے۔ اس لیے اے ایمان والو تم بھی سورہ کوثر پڑھا کرو اور تمہارے دشمن بھی دشمنی بھلا کر تمہارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے اور تمہاری اولادیں بھی جن و انس کے شر سے محفوظ رہیں گی۔ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ تم کبھی بھی دوسروں کے لیے درد سر نہ بنو گے۔ منافقت تمہارے نزدیک کبھی نہ آ پائے گی اور نہ ہی کبھی کسی منافق لوگوں کی زد میں نہ آؤ گے، بلکہ لوگوں سے اپنے لیے عزت و محبت پاؤ گے، بلکہ لوگوں کے لیے بھی تمہاری چاہت عزت و محبت والی ہوگی۔ سورہ فلق حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے۔ یہ مقدس و بابرکت سورہ لوگوں کے حسد سے بچائے گی، دشمنی سے بچائے گی، نفرت اور رنجش سے بچائے گی، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچائے گی۔ حاسد لوگ تمہارے نزدیک تک نہ آ پائیں گے، تمہاری اچھائی اور نیکی کی شہادت لوگ دیا کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس بندے کی شہادت اچھائی کی لوگوں نے دے دی وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ سورہ ناس
وسوسوں سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کی ایک ایسی بابرکت سورہ ہے جس کو پڑھنے سے نظر بد سے بچے رہو گے، بلکہ شیطانی خطائیں بلائیں تم پر اثر نہ کریں گی اور گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ برے خیالات ذہن تک نہ آئیں گے، ایک دوسرے کی بات پر بھروسہ ہوگا، کبھی گندے خیالات اپنوں کے لیے یا دوسروں کے لیے وہم و گمان میں بھی نہ آ پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اسے خاص ہے جو ان باتوں پر خود عمل کرے یا کم از کم ان لوگوں کو ہی بتا دے جو ان پر عمل کریں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام باتوں سے دور رہنا بڑے عبادت گزار بندوں میں شمار ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں عزت و شہرت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہنا اور حق تعالیٰ کا شکر بجا لانا، کبھی اسے گلہ نہ کرنا، اس کی ہر احکامات پر اطاعت کرنا، بڑے بے نیاز بندوں میں شمار ہوگے۔ اس دنیا میں باعزت ہو جاؤ گے اور روز محشر سرخرو ہو جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، مومن بن جاؤ گے۔ اگر صاحب اطاعت ہو تمہارے گھر اچھا کھانا پکے، غریب پڑوسی کے گھر وہ کھانا دینا بہت اجر و ثواب کا کام ہے، اور اپنے پڑوسی کی عزت کی حفاظت کرنا بہت اجر و ثواب کا کام ہے، اور ان سے حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرنا سب سے زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ جو بات اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اگر خود کو پرہیزگار سمجھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہو تو دوسروں کے لیے بھی یہی سوچنا، چاہے اس کے برعکس سوچنا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تکذیب کی وہ نامراد ہو کر مرا۔ بہت کہہ نہ لگانا، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے اچھے بھلے کی پہچان نہ ہو پائے گی، اور جن کے دل مردہ ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ وزاری سے استغفار کریں اور رویا کریں۔ وہ شخص جو اپنے پروردگار کی محبت کا دعوے دار ہے لیکن پھر بھی حرام سے پرہیز نہیں کرتا۔ جو آدمی جنت کی محبت کا دعوے دار ہو لیکن اطاعت خداوندی میں دولت صرف نہیں کرتا۔ وہ شخص جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہو لیکن فقیر لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور ان کی صحبت اختیار نہیں کرتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت میں سے کوئی بھی شخص ان احکامات سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ ان سے منہ موڑ لے گا۔ پہلا حکم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار نہ دینا۔ میری جانب سے یہ حکم ہو چکا ہے کہ دوزخ کی آگ شرک کرنے والوں کو ضرور جلائے گی۔ نمبر 2، کبھی زنا نہ کرنا، خاص طور سے اپنے پڑوسی کی بیوی سے کہ میں تجھ سے اپنا رخ پھیر لوں گا۔ جس انسان سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ موڑ لیں، سمجھو وہ انسان خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ نمبر 3، میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر بجاتے رہو، میں تم کو ہلاکتوں اور بربادی سے محفوظ رکھوں گا اور تم لوگوں کی زندگی میں برکت عطا کروں گا، اس کے بعد اس کی زندگی سے بھی زیادہ عمدہ اور اعلیٰ زندگی دوں گا جس کا تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ نمبر 4، کبھی کسی بھی انسان کو قتل نہ کرنا جس کا قتل میں نے حرام قرار دیا ہے، ورنہ زمین اپنی تمام وسعتوں اور گنجائشوں کے باوجود اور آسمان اپنے کناروں کے ساتھ تم پر تنگ پڑ جائیں گے اور تم کو میری ناراضگی میں مبتلا ہو کر جہنم رسید ہونا ہوگا۔ نمبر 5، میرے نام کی جھوٹی قسم نہ کھانا اور نہ ہی کسی گناہ کے موقع پر کوئی قسم کھانا کہ میں اس قسم کے شخص کو پاکیزگی اور طہارت نہیں بخشتا۔ نمبر 6، جو کچھ میں نے تم لوگوں کو بخشش کر رکھی ہے تم اس پر حسد نہ کرنا، اس لیے کہ حسد کرنے والا شخص میری نعمت کا دشمن اور مخالف ہے اور وہ میرے فیصلے کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے، گویا وہ میری اس تقسیم کا مخالف ہے جو میں نے اپنے بندوں میں کی ہے۔
مجھ سے ایسے کسی شخص کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ نمبر 7، اس چیز کی شہادت ہرگز نہ دینا جو کہ تمہارے کانوں میں نہ سنی ہو اور تمہاری عقل میں محفوظ نہیں اور قلب کو اس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ قیامت کے روز گواہوں کو ان کی شہادت کی وجہ سے کھڑا کروں گا اور ان سے سوالات کروں گا۔ نمبر 8، چوری کرنا ورنہ تم پر آسمانوں کے دروازے بند کر دوں گا، تمہاری معیشت اور کاروبار تباہ کر دوں گا، فقر و فاقہ میں ڈال دوں گا، اس لیے کبھی چوری نہ کرنا۔ نمبر 9، اور دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو کہ اپنے واسطے پسند کرتے ہو، ورنہ تمہاری پسند کو ناپسندگی میں بدل دوں گا اور تم کسی کی پسند نہ رہو گے۔ نمبر 10، اور غیر اللہ کے واسطے کوئی جانور ذبح نہ کرنا، اس لیے کہ میں وہ قربانی پسند کرتا ہوں کہ جس پر میرا نام لیا گیا ہو اور وہ صرف میری خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے ہو۔ نمبر 11، اور میری عبادت کے لیے ہفتے کا دن مخصوص کر اور اپنے گھر والوں کے واسطے بھی میرے واسطے وقت نکال اور اپنے تمام گھر والوں کے لیے بھی اس کا حکم کر۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہفتے کا روز حضرت موسیٰ کے واسطے بنایا اور ہم لوگوں کے واسطے عید کے طور پر جمعہ کے روز کو منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب، گریہ ازاری اور انکساری اور عاجزی سے دعا کرتے ہیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔